حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت تب تک نہیں آئے گی جب تک تم مسلمان ایسے لوگوں سے نہیں لڑو گے جن کی شکلیں بالکل ریڈ ہوں گی، ان کے ناک بالکل فلیٹ ہوں گے، ان کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں ہوں گی اور چہرے بالکل شیلز کی طرح فلیٹ ہوں گے، اور جن کے جوتے بالوں سے بنے ہوں گے۔ دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد اپنی وفات تک پورے عرب کو فتح کر لیا تھا اور مسلم سلطنت پورے عرب میں پھیل گئی تھی۔ اس کے بعد خلافت راشدہ کے 30 سالوں میں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں مسلمانوں نے پہلی بار عرب سے نکل کر انسانوں کی تاریخ کی سب سے بڑی سلطنت قائم کی، اور پہلی بار مسلمان دنیا کے سپر پاور بن گئے۔ لیکن صرف 30 سال حکومت کے بعد خلافت راشدہ کا اختتام ہوا اور خلافت ایک خاندان بنو امیہ کے کنٹرول میں آ گئی، جنہوں نے پھر مسلمانوں کی اس سلطنت پر 90 سال تک حکومت کی اور اسے راشدون خلافت کے اس سائز سے بڑھا کر بہت بڑے علاقے تک پہنچا دیا۔ امیہ خلافت نے اتنے بڑے علاقے کو تو فتح کر لیا، لیکن بنو امیہ خلافت میں ایک بہت بڑا مسئلہ تھا کہ یہ خلافت صرف اور صرف عربوں کی تھی، جس میں نان عرب لوگوں کی زیادہ حیثیت نہ تھی۔ اس حد تک عرب کے اتنی بڑی امپائر کے باوجود عرب ہمیشہ پوری سلطنت میں باقی عوام سے بہت کم ملتے تھے، اور کسی نان عرب لوگوں کو عربی لڑکی یا لڑکا سے شادی کرنا ممکن نہ تھا۔ اور بنو امیہ کی حکمرانی میں تمام اعلیٰ عہدے صرف عربی لوگوں کے پاس تھے۔ یہ بالکل اسی طرح تھا جس طرح آج سعودی عرب اور UAE میں پاکستانی اور انڈین کو ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ ان ساری چیزوں سے تنگ آ کر امیہ خلافت کے خلاف ان کے ملک کے اندر ہی سے بغاوت شروع ہوئی، اور ایک اور خاندان عباسیوں نے خلافت سنبھالی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد تھے۔ اب عباسیوں کے دور میں مسلمانوں کی طاقت اور زیادہ ہو گئی تھی، جسے مغرب میں اسلامک گولڈن ایج کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جبکہ بغداد عباسی اسٹیٹ کا دارالحکومت دنیا کے سب سے طاقتور شہر ہونے کے دور میں عباسیوں نے ایک بہت ہی یونیک کام بھی کیا کہ انہوں نے بغداد کے اندر دنیا کی سب سے بہترین بڑی لائبریری بنائی، جسے ہاؤس آف وزڈم کہا جاتا تھا، اور اس لائبریری کو دنیا کی بہترین کتب، تاریخی کتابوں اور شاعری کی کتابوں سے بھر دیا، جس کی وجہ سے دنیا کے سارے انٹلیکچوئل لوگ، سائنسٹسٹ، پوئٹس اور آرٹسٹ سب اپنے علاقے چھوڑ کر بغداد میں جمع ہونے لگے۔ عباسی خلیفہ نے اس ہاؤس آف وزڈم میں ایک پورشن ترجمے کے لیے بنوایا تاکہ یہاں پر بہترین پڑھے لکھے لوگ بیٹھ کر دنیا کے عظیم لوگوں کی کتب کو عربی زبان میں ٹرانسلیٹ کر سکیں۔ اور جب یہ ٹرانسلیشن شروع ہوئی تو آہستہ آہستہ عربی زبان دنیا کی سب سے بڑی اور طاقتور زبان بننے لگی، جس طرح کہ آج کے دور میں انگلش زبان ہے۔ عباسی خلافت نے دنیا میں پہلی بار سائنسدانوں کو اپنی ریسرچ کرنے کے لیے فنڈنگ کرنا شروع کی، جس کی وجہ سے دنیا میں بڑے بڑے مسلمان سائنسدان سامنے آئے، جیسا کہ بغداد کے اس ہاؤس آف وزڈم کا ہیڈ، جس کا نام الخوارزمی تھا، اسی سائنسدان نے دنیا میں پہلی بار الجبرا متعارف کروایا، جو آج بھی سائنس کی دنیا میں بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ عباسی خلافت میں سائنس کے ساتھ ساتھ آرٹس بھی بہت آگے بڑھا، اور فن کے علوم میں ایسی سٹوری لکھی گئیں جس پر آج کے دور میں بھی ہالی ووڈ نے فلمیں بنائی ہیں، مثال کے طور پر الادین، علی بابا، سنباد وغیرہ۔ اس دور میں مسلمان دنیا کے سپر پاور تھے، اور اس وقت انہیں چیلنج کرنے والا دنیا میں کوئی بھی نہ تھا۔ لیکن جب بھی ہسٹری میں کوئی بھی سلطنت اس لیول تک پہنچتی ہے تو اس سے آگے صرف ایک ہی راستہ ہوتا ہے، ڈکلائے۔ ہوا کچھ اس طرح کہ عباسیوں سے پہلے امیہ خلافت صرف عربوں کی خلافت تھی، لیکن عباسی خلافت عربوں سے بالکل مختلف تھی۔ مطلب یہ ہے کہ اس خلافت کے دور میں ریاست کے ہر کونے سے لوگ گورنمنٹ میں شامل تھے، پرجین، ترک، گریس، سب۔ اور ایک عباسی خلیفہ نے تو ترکوں کی ایک بہت پاورفل فوج بنائی جس کا نام تھا سلجوق فوج، اور یہ فوج وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اتنی طاقتور ہو گئی کہ اس نے عباسی خلافت کو مضبوط کرنے کی بجائے خلافت کا سارا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا، جس کے بعد عباسی خلیفہ بس برائے نام کا خلیفہ رہ گیا، اور ملک کی ساری طاقت اور کنٹرول سلجوق فوج کے پاس تھا۔ یہ ایسا ہے جیسے آج کسی ملک کا پرائم منسٹر صرف نام کا پرائم منسٹر ہو اور ملک کی ساری طاقت کسی اور کے پاس ہو۔
سلجوق فوج کے کنٹرول کے بعد اسی فوج کی وجہ سے آہستہ آہستہ عباسی خلافت کمزور ہوتی گئی اور ان کی اس اتنی بڑی امپائر میں ہر طرف بغاوت شروع ہونے لگی، جس سے آخر یہ سلطنت چھوٹے چھوٹے حصوں میں بٹ گئی، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے ہاتھ سے پہلی بار فلسطین چھین لیا گیا۔ اس سب سے پہلی خلافت میں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سارے علاقوں کو فتح کر رہے تھے تو انہوں نے کرسچین کی سب سے ہولی سٹی یروشلم کو بھی فتح کر لیا تھا، اور اس کے بعد اگلے 450 سال تک کسی کو بھی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ وہ فلسطین مسلمانوں سے لے سکے۔ لیکن جب عباسی خلافت کمزور ہو گئی اور مسلمان بہت چھوٹے حصوں میں تقسیم ہو گئے تو اس ٹائم کا یورپ نے فل فائدہ اٹھایا اور یروشلم فلسطین کو مسلمانوں کے ہاتھ سے چھڑانے کے لیے ایک بہت بڑی جنگ شروع کر دی، اور آخر کار سن 1099 عیسوی میں انہوں نے فلسطین اور یروشلم فتح کرنے کے بعد ہزاروں مسلمانوں، بچوں، عورتوں اور بوڑھوں کو بھی شہید کر دیا تھا اور ان کے گھروں کو آگ لگا دی تھی۔ ایک کتاب میں تو یہ تک لکھا ہے کہ ایک انگریز جنگجو کرسٹیڈر نے مسلمان ماؤں سے بچے چھین کر بڑی بڑی بلڈنگ سے نیچے پھینک دیے تھے۔ مسلمانوں نے اس سے بھاگ کر گھروں اور مسجدوں میں چھپنے کی کوشش کی، لیکن کرسٹیڈر نے بجائے کہ ان کو گھروں سے نکالتا، اس نے گھروں کو ہی آگ لگا دی، جس سے ہزاروں مسلمان جل کر راکھ ہو گئے۔ اگر آپ سوچیں گے کہ اتنا ظالم کوئی کیسے ہو سکتا ہے، تو آج بھی فلسطین میں یہی سب کچھ ایگزیکٹلی ہو رہا ہے۔